اللہ کریم نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے اس مالک نے فرمایا ویسے تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت اس ماہ مقدس کی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کی ان عظیم ساعتوں میں، رمضان کی ان عظیم گھڑیوں میں اپنی کتاب قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا ہے، اور فرمایا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہدی للناس، ساری کی ساری انسانیت اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور فرمایا اس میں واضح نشانیاں بھی موجود ہیں اور دلائل بھی موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تلاش کرنے والے ہیں۔ یہ مہینہ بھی رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں نازل ہونے والا جو قرآن کریم ہے وہ بھی رحمتوں والا ہے، وہ بھی برکتوں والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے الفاظ اس کے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو میں تمہیں خبر دے دوں اس بات کی کہ بے شک تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمتوں والا ہے اور برکتوں والا بھی ہے۔ یعنی رمضان کی کسی گھڑی میں بھی، کسی لمحے میں بھی، 29 دن ہو یا 30 دن ہو، 24 گھنٹے کسی وقت بھی آپ رب کی بارگاہ میں آئیں، ہر وقت رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، فرمایا فضیلت یہ ہے اس رمضان کی، برکت یہ ہے اس رمضان کی کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا جاتا ہے، یعنی کل جب چاند نظر آیا ہے مغرب کے بعد سے لے کر، حضور نے فرمایا اسی وقت ہی اللہ کے حکم سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہیں حضور نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے رب کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، فرمایا غلقت ابواب جہنم، اور رمضان کے داخل ہوتے ہی اللہ کے حکم سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور فرمایا بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن پھر بھی گناہ ہم کرتے ہیں، پھر بھی برکت تو یہ ہے کہ رمضان کی کہ شیطان قید ہوتا ہے، لیکن اس نے جو ہمارے نفس پہ، ہمارے دل پہ مہر لگائی ہے، اب ہمیں اندر کا شیطان نہیں بیٹھنے دیتا ہے، جس وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے، درمیان میں دوسری نماز کے وقت کے دوران یعنی دوسری نماز ادا نہیں کی ہے، فجر پڑھ کے گیا ہے، ظہر پڑھنے سے پہلے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں، فجر بھی پڑھی ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ پڑھا ہے، دوسرا جمعہ پڑھنے آیا ہے ہفتے کے بعد، حضور نے فرمایا وہ بھی رحمت سے خالی نہیں جاتا ہے، ایک جمعہ پڑھا ہے، دوسرے جمعے کو آیا ہے، درمیان میں پورے ہفتے میں جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، حضور نے فرمایا 2 جمعے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم ہفتے کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان الی رمضان، ایک رمضان میں آیا ہے، پھر اگلے رمضان میں آیا ہے،
فرمایا درمیان میں 11 مہینے نہیں آیا ہے، 11 مہینے صغیرہ گناہ کرتا رہا ہے، آ گیا ہے رب کی بارگاہ میں، مالک اسے بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ تم اور میں تو باتیں کرتے ہیں کہ تم آیا ہے، لیکن وہ رب نہیں کہتا ہے کہ تم کیوں آیا ہے آج۔ وہ جب بھی بندہ آ جائے وہ مالک اس کی عزت بھی کرتا ہے، اکرام بھی کرتا ہے، اسے نوازتا بھی ہے اپنی رحمتوں سے۔ اور کیسے نوازتا ہے؟ فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں پچھلے رمضان کا بھی احترام کیا ہے، اس رمضان میں بھی عبادت کرنے آیا ہے، احترام کیا ہے۔ فرمایا درمیان میں 11 مہینوں کے صغیرہ گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، تو اس وقت یہ ہوگا کبیرہ گناہ ایسی عبادت سے معاف نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا صحابہ سنو، اذا ادرک رمضان، جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہ، اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، فرمایا جو رمضان میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کر سکا وہ کب معاف کرائے، وہ کب آئے گا آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے؟ تو گویا حضور نے ایک لائن میں اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے اس حالت میں رکھے ہیں کہ ایمان کی حالت میں بھی ہے اور روزہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بھی محفوظ کیا ہے، تو فرمایا اس رمضان کا احترام کرنے کے بدلے میں، اس روزے کا احترام کرنے کے بدلے میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرا مالک اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کی، بڑی رحمتیں ہیں، ان عظیم گھڑیوں میں رمضان المبارک کی ساعتوں میں آئیں اور ان رحمتوں کو سمیٹ کر جائیں۔ اب ہم چند وہ باتیں روزے کے متعلق پڑھیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ اگر آپ نے کرانا ہے، خون نکلوایا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے خون نکلوایا ہے، خون نکالنے کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی صورت میں بھی خون لیتے ہیں، یعنی خون دیتے ہیں کسی اور کو یا صرف اپنے بلڈ ٹیسٹ کے لیے نکلواتے ہیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ الٹی اگر آ جاتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود بخود طے کرتا ہے، انگلی ڈالتا ہے منہ میں کہ الٹی آئے، دل خراب ہو رہا ہے تو خود بخود اگر ایسا کرتا ہے تو پھر بات ہو رہا ہے، لیکن اگر بے اختیار یعنی بغیر کسی وجہ کے خود نہیں نکالتا ہے، خود بخود الٹی آ جاتی ہے، پھر جتنی بھی آ جاتی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تھوڑی آتی ہے، زیادہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، منہ بھر کے آتی ہے، اندر نہیں نکلتا ہے یعنی واپس اندر نہیں لیتا ہے، تو باہر نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زیادہ آئی ہے، منہ بھر کے آئی ہے، اور اس میں سے اگر اندر نکل لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چاہے خود بخود آئے یعنی اپنے زور سے نہ آئے، یعنی خود بندہ اسے نکالے نہیں۔ لیکن اگر انگلی مار کے نکالتا ہے، خود الٹی کرتا ہے، حلق میں انگلی ڈالتا ہے، تو اس صورت میں اگر تو تھوڑی الٹی آئی ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر منہ بھر کے کیا آئی ہے، اندر نہیں بھی نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، ویسے عام صورتحال میں دل خراب ہوتا ہے، معدہ بھاری ہوتا ہے، الٹی آتی ہے، تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرطے کہ اسے واپس اندر نہ نکلا جائے۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا روزے کے لیے کوئی ضروری امر نہیں، دل کی حالت کا نام نیت ہے۔ آپ نے نیت کر لی ہے، اور آپ سحری کر رہے ہیں تو آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، تو آپ کی نیت ہو گئی ہے، نیت آپ کی رہ گئی ہے، روزہ بند ہو گیا ہے، اب پھر آپ سوچ رہے ہیں میں نے تو زبان سے نیت ہی نہیں کی ہے، تو کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ دل کی حالت کا نام نیت ہے۔ ہاں، ایک یہ کہ بندہ رات کو سویا ہے، اب جس نے روزہ رکھنا ہے اس کی تو رات کو ہی نیت ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، کوئی رات کو شرط لگا کے سونا تو ضروری کوئی نہیں ہے، نیت بظاہر کر کے سونا ضروری کوئی نہیں ہے، لیکن ہوا ایسے ہے کہ صبح اٹھ نہیں سکا ہے، اب صبح اٹھا ہے، فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے، روزہ بند ہو گیا ہے، تو نصف نہار سے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے،
بشرطے کہ کچھ کھائے پیے نہیں. اب اٹھتا گیا ہے, وقت نہیں دیکھا ہے, کھانا پینا شروع کر دیا ہے, پھر پتا چلا ہے کہ وقت گزر گیا ہے, تو پھر روزہ نہیں ہوگا. اٹھے ہیں, اٹھتے سال ہی آپ نے دیکھا ہے کہ وقت گزر گیا ہے, روزہ بند ہو گیا ہے, کچھ کھا پی نہیں سکتا ہوں, تو کچھ کھانے پینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, نیت آپ کر لیں, روزہ آپ کا ہو جائے گا. رمضان کے روزے کی نیت نصف نہار سے پہلے, یعنی زوال کے وقت سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں, بشرطے کہ روزہ بند ہونے کے بعد نصف نہار تک آپ نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہو. سحری کا وقت اگر تھوڑا ہے, بندہ اٹھا ہے صبح, اس نے غسل بھی کرنا ہے اور اس نے سحری بھی کرنی ہے, دو کام ہیں اس کے, اور وقت اس کے پاس تھوڑا ہے. عورتیں ہیں تو سحری بنانی بھی ہے اور غسل بھی کرنا ہے, تو پھر دونوں صورتوں میں پہلے سحری کو ترجیح, سحری کرے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ غسل جنابت اس نے کرنا ہو, بندہ ناپاک ہے تو اس کے لیے سحری جائز نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سحری بنانا بھی جائز ہے, سحری کرنا بھی جائز ہے. سحری بنائیں, سحری کھائیں, اس کے بعد روزہ بند کریں, اس کے بعد غسل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ فجر کی نماز نہ رہنے پائے, یہ نہیں ہے کہ پھر آپ روزہ رکھ کے سو جائیں اور پھر نماز رہتی رہے. جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے. تو غسل اگر فرض ہے, وقت موجود ہے تو پہلے غسل کریں, بعد میں سحری کریں. اگر وقت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. سحری پہلے کریں, غسل بعد میں کریں. روزے کی حالت میں مسواک کرنا, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار اکثر روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. مسواک کا حکم اور ہے, ٹوتھ پیسٹ کا حکم اور ہے. مسواک کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دی ہے. مسواک اگر کرتے ہیں روزے کی حالت میں وہ جائز ہے, لیکن ٹوتھ پیسٹ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بعض نے کہا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے کچھ ذرات انسان کے حلق میں جاتے ہیں, اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. اگر وہ حلق کی طرف گئے روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ جان بوجھ کر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, دانت صاف کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے میں روزے کی حالت میں ہوں, پھر بھی آپ کر رہے ہیں, حلق کی طرف جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. دمے کا مریض انہیلر لیتا ہے, وہ جو دوائی ہوتی ہے انہیلر, اگر اس کے ساتھ وہ دوائی لیتا ہے, انہیلر استعمال کرتا ہے, تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر سے روزہ باقی نہیں رہتا ہے. ایک روزے کا فدیہ وہ بندہ فدیہ دے گا روزے کا جو مسلسل بیمار ہے. اب جسے اس بات کا یقین ہو کہ میں اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکوں گا. اب میری عمر تک کوئی بندہ ہے تو وہ عارضی بیمار ہے, اس نے بعد میں ٹھیک ہو جانا ہے, اسے پتا ہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو اس کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس بندے کے لیے ہے جو بوڑھا ہے, عمر گزر چکی ہے, اسے پتا ہے کہ میں اس کے بعد روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوں, تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دے گا. تو اللہ کریم اس کا فدیہ قبول فرماتے ہوئے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ فدیہ دے گا, اور فدیہ وہی ہے جو ایک بندے کا فطرانہ ہے, کم از کم 240 روپے ایک روزے کا فدیہ, اور ایک روز یعنی ایک بندے کا فطرانہ ہے. مسافر ہو یا مریض ہو تو عذر کی وجہ سے, یہ اس کا عذر ہے, عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور عذر یہ ہے کہ مریض بخار کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے, پیٹ درد کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. عذر یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی, آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. پھر اس صورت میں اگر کوئی دیندار ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے, اس کے بعد آپ کے لیے روزہ نہ رکھنے کی ایک گنجائش موجود ہے. حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, دونوں صورتوں میں بچے کو نقصان کا اگر خدشہ ہو, یعنی حمل ٹھہرا ہوا ہے, اب ماں بھوکی رہتی ہے تو بچے کو کمزوری کا خدشہ ہے, بچے کے لیے کمزوری ہے, تو اس صورت حال میں حاملہ عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. بعد میں قضا کرے گی, لیکن روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے. دودھ پلانے والی عورت ہے تو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس کا دودھ نہیں بنتا ہے, اس کا بچہ کمزور ہوتا ہے, تو دودھ پلا رہی ہے بچے کو, تو وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے, بعد میں روزہ نہ کرے. جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, چغلی کھانے سے, کسی قسم کی بھی بد زبانی کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے.
حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس بندے نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ہے، والعمل ما لیس بہ، اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، اللہ کریم کی طرف سے گویا آواز آتی ہے کہ ہمیں تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو نے اصل کام تو چھوڑا کوئی نہیں ہے، اپنے نفس پہ تو قابو پا نہیں سکا ہے، صرف کھانے پینے سے رکا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا یا کسی قسم کی بد زبانی کرنا، زبان سے غلط جملے کہنا یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ احتلام ہو گیا ہے، احتلام ہے روزے کی حالت میں بندہ سویا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ یعنی اس نے ہم بستری نہیں کی ہے بلکہ ویسے ہی سویا ہے، اسے احتلام ہو گیا ہے، تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غسل جنابت جو ہے وہ کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ غرارے بھی نہیں کرنے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک اوپر تک پانی بھی نہیں پہنچانا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں پانی حلق تک پہنچتا ہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے صرف عام کلی کرنی ہے، ناک میں ویسے وضو کی طرح پانی ڈالنا ہے، پورے جسم کو ایک مرتبہ دھو لینا ہے تو آپ کا غسل پورا ہو جائے گا۔ سحری کا وقت ختم ہو جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں اپنے محلے کی، اپنی مسجد کی میری ذمہ داری ہے، جہاں آپ اس محلے میں رہ رہے ہیں آپ نے اس ہوٹر کا انتظار کرنا ہے، جب یہاں سے روزہ بند ہو جائے اس کے بعد آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی دوران جس دوران 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ یہ ہوٹر بجتا ہے آپ کھائیں پیئیں بے شک، لیکن اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، سحری اس وقت ختم نہیں ہوتی ہے جب اذان ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم 2 منٹ احتیاط رکھ کے تو اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اذان تو ہو ہی فجر کے وقت میں رہی ہے، تو فجر کے وقت سے پہلے سحری کا وقت ہے، جیسے ہی ہوٹر بجتا جائے اپنی احتیاط رکھیں، موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، کیلنڈر محفوظ رکھیں، پہلا روزہ آج ہمارا 11-12 منٹ میں بند ہوا ہے تو یہ کیلنڈر اپنے پاس رکھیں اور احتیاط کریں، اس سے پہلے سحری کریں۔ اسی وقت کی اٹھے ہیں تو 1 منٹ آپ کے پاس ہے کہ 1 منٹ میں آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کھاتے ہیں پھر سارا دن بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر سارا دن ہی کھاتے رہیں، اس میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ ڈرپ یا انجیکشن لگوایا ہے، ٹیکا لگوایا ہے یا بوتل لگوائی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اگر سفر والا بندہ یہ احتیاط کرے، اگر سفر شرعی یہ ہے، آخری مسئلہ ہے، سفر شرعی یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سفر آپ کا ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ نے قضا کرنی ہے، نماز آپ قصر کر سکتے ہیں عام صورتحال میں، لیکن روزے کے لیے سفر کا حکم یہ ہے کہ آپ نے روزہ اب بند کر لیا ہے، 10 بجے آپ نے سفر پہ جانا ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے جب سحری کے وقت آپ نے سفر شروع کر دیا ہے، روزہ بند ہونے سے پہلے آپ نے سفر شروع کر دیا ہے تو پھر اس صورتحال میں آپ کے لیے وہ سفر شرعی ہے، روزہ بند کرنے کے بعد آپ سفر شروع کرتے ہیں، پھر 200 کلومیٹر ہو 400 ہو، اس صورتحال میں آپ شرعی معذور نہیں ہیں، روزہ آپ نے چھوڑ سکتے ہیں، روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ الہ العالمین نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔